الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 9 جنوری 2025 روز جمعرات ہے اور میں یہاں آپ کے ملتان شہر میں عظمت قرآن کریم کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں شرکت کا موقع حاصل کر رہا ہوں. مجھے حضرت مولانا کی اس مدرسے میں محنت کا بڑا احساس ہے اور خصوصاً یہاں جمعیت طلبہ اسلام کے نونہالان نوجوانان سے مل کے جو کالج یونیورسٹی اور مدرسے کی سطح پر اہل حق کی حقیقی جماعت جمعیت طلبہ اسلام کے مشن کاز موقف کے لیے کام کر رہے ہیں. میری دعا ہے رب کریم ان کے عمر میں برکات عطا فرمائے. آمین. اللہ جل شانہ ان کے ارادوں کو کامیاب فرمائے. آمین. اللہ پاک خزانہ خیر سے ان کی ترقیات فرمائے. آمین. میں اسی حوالے سے بات شروع کرنے لگا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. میرے رب نے چاہا تو بفضل اللہ، بحمد اللہ، بعون اللہ، بکرم اللہ، بامتنان اللہ، رب کریم کے کرم سے چند باتیں آپ کے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی. دیکھیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آپ کے اور میرے لیے درس انقلاب ہے. درس انقلاب کا مطلب یہ ہے قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے جو امت کے حالات تھے، قرآن کریم اترنے سے پہلے جو معاشرے کے واقعات تھے، قرآن کریم نے اپنی طاقت کے ذریعے اور تمام معاملات کو بدل دیا. بلکہ رب کریم نے افراد پر وہ کرم کیا کہ وہ رہتی دنیا کے حکمراں بن گئے، رہتی دنیا کے رہنما بن گئے، جن کے بارے میں وہ خود بتاتے ہیں. مثلاً حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا رب مجھے حکومت دے گے، حالانکہ میرا ابا خطاب تو مجھے تھپڑ مار کے کہتا تھا تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتے، لیکن رب کریم نے اس شخص سے اتنا کام لیا کہ آج شاید یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. میری بات کا مطلب یہ ہے جو کل وہاں مظلوم تھے پھر وہ امت کے رہنما بنے ہیں. یہ قرآن کریم کا انقلاب ہے. اس نے وہ انقلاب کا درس دیا ہے جس نے معاشروں کو پوری اپنی ترتیبوں سے بدل کے رکھ دیا ہے. واقعی قرآن کریم ایک پرتاثیر کلام ہے. آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا قرآن کریم کو نازل ہوئے، لیکن جہاں جہاں قرآن اترا اگر ان جگہوں میں بندہ جائے تو آج بھی کلیجہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ وہ وقت کیا تھا جس وقت میں رب نے یہاں قرآن کو نازل کیا، اور پھر اس وقت نازل کیا جب یہ کاغذ دوبارہ سے وجود میں نہیں آیا تھا. اس کاغذ دوبارہ سے وجود میں آئے آج 650-700 سال کا زمانہ ہوا ہے. اس سے پہلے یہ فرق، یہ کاغذ موجود نہیں تھا. اس سے پہلے جو کاغذ کے طور پہ استعمال چیزیں ہوتی، 3-4 طریقوں پر یہ کاغذ کے طور پہ چیزوں کا استعمال ہوا کرتا تھا. یا تو پتھروں پہ الفاظ کو کشید کیا جاتا، یا درخت کے پتوں پہ الفاظ کو لکھا جاتا، اور یا جانور کے چمڑوں پہ الفاظ کی کتابت ہوتی. اگر یوں نہ ہوتا تو زمن میں صدر ہوتا،
اپنے سینے میں الفاظ کو یاد کیا جاتا، قصائد کو یاد کیا جاتا، اور پھر اس وقت قرآن اترا جب یوں دو گتوں کے درمیان قرآن موجود نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنے سینے میں رکھا اور ہم تک پہنچایا، سلام ہے ان کے تقویٰ طہارت کو، سلام ہے ان کی امانت دیانت کو، سلام ہے ان کے اس کام کو کہ انہوں نے اس کلام کو لیا اور امت تک اس کلام کو پہنچایا۔ رب کریم آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ آپ وادی حرا میں جائیے، غار حرا کا جو جبل نور ہے، آپ اس سے اتر کے ایک وادی میں پہنچے، آج بھی وہ وادی موجود ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس جگہ کی زیارت کی ہے۔ اس وادی کو وادی حسینہ کہتے ہیں۔ یہ مکہ کی قدیم وادیوں میں ایک ایسی وادی ہے جو آج بھی اوریجنیلٹی میں موجود ہے، جو آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہاں پر قرآن کریم کی آیات آپ کو پتھروں پہ کشید ہوئی نظر آئے گی، وہاں پہ قرآن کریم پہاڑوں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی وزارت ثقافت سعودیہ نے وہاں جگہ کی باؤنڈری لائن کھینچ کے اس جگہ کو سیاحت کے لیے محدود کیا ہے۔ یہ وادی حسینہ یہ جبل نور کے بالکل بغل میں ہے۔ میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا، ایک صحابی رسول کے ہاتھوں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آگے لکھا ہے کتبہ سنہ 80 ہجرہ، جس وقت 80 ہجری چل رہی تھی، اس وقت یہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے 80 ہجری، صحابہ کا خیر القرون کا دور ثانی ہے، 80 ہجری صحابہ کا زمانہ ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ میری بات کا مطلب قرآن اترا، اس نے یہ درس انقلاب دیا ہے کہ انہوں نے زبانوں سے یاد کیا، سینوں سے یاد کیا، دماغوں کو بروئے کار لائے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اپنی طاقت قوت ہمت شکت کو بروئے کار لائے، اپنی جوانیاں لگائی، افراد لگائے، اوقات لگائے، اموال لگائے، اولاد لگائی، اور سب کچھ لگا کر آج قرآن کریم آپ کے اور مجھ تک پہنچایا ہے۔ دو گتوں کے درمیان قرآن کریم آپ کو اور ہمیں ملا ہے۔ ہم جب چاہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں یوں نہیں تھا، کسی کے پاس آیت، کسی کے پاس سورت، کسی کے پاس رکوع، کسی کے پاس منزل، کسی کے پاس عطا، کسی کے پاس حصہ۔ یہ صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم ہوا کرتا تھا، لیکن پھر ان لوگوں نے جمع کیا، قرآن کو اکٹھا کیا، قرآن کریم کو لکھا، لکھ کے امت تک پہنچایا۔ باقی یہ شخصیات در سے انقلاب لینے والی تھی۔ آج عظمت قرآن کانفرنس میں آپ کو پیغام دینے کا مطلب یہ ہے، آپ کو بلانے کا مطلب یہ ہے، آپ کو متوجہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، جو قرآن کریم 1400 سال پہلے اترا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، امانت اللہ کی تھی، بھجوائی صحابہ نے ہے، امانت اللہ کی تھی، لکھوائی رسول اللہ نے ہے، امانت اللہ کی تھی، ہم تک پہنچائی ان لوگوں نے واسطے در واسطہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم خود بھی اپنی جوانی لگائیں، اپنا مال لگائیں، اپنی اولاد لگائیں، اپنے قبول لگائیں، اپنی صلاحیت لگائیں اور اللہ کے قرآن پہ لگائیں، اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اگر کل جوانیاں ان کی لگی ہے، قرآن ہم تک آیا ہے، آج جوانی ہماری لگے گی، قرآن اگلی نسلوں تک جائے گا۔ کل مال ان کا لگا ہے، آج مال ہمارا لگے گا، قرآن ہم تک انہوں نے پہنچایا، ہم اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے۔ کل ان کے اموال لگے تھے، قرآن ہمارے گھروں تک پہنچا ہے، ہمارے بچے دیکھ سکیں، بڑے دیکھ سکیں، بوڑھے دیکھ سکیں، جوان دیکھ سکیں، دیہاتی دیکھ سکیں، شہری دیکھ سکیں، پڑھے لکھے دیکھ سکیں، ان پڑھ دیکھ سکیں، مرد دیکھ سکیں، عورت دیکھ سکیں، یہ سارے ہم قرآن دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار رکھ کے یہ کلام اگلی نسلوں تک پہنچانا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے سینے پیش کیے، ہم نے اپنے افراد کو پیش کیا، ہم نے اپنے اموال کو پیش کیا، ہم نے اپنی طاقت کو پیش کیا، تو پھر کل قیامت میں بخشش ہماری ہوگی۔ لیکن ہم نے طاقتیں پیش نہ کی، ہم نے
اولاد پیش نہ کیے، ہم نے اموال پیش نہ کیے، ہم نے جوانی پیش نہ کی، ہم نے صلاحیتیں پیش نہ کی، تو پھر یاد رکھے قرآن تو جائے گا اگلی نسلوں تک، قرآن تو پہنچے گا اگلی نسلوں تک۔ بدقسمتی ہماری ہوگی، بدبختی ہماری ہوگی، برائی ہماری ہوگی، خیر سے محرومی ہماری ہوگی، کیونکہ قرآن تو اگلی نسلوں تک جائے گا۔ یہ خیر کا کلام ہے، بہتر یہ ہے ہماری اولادوں کے ذریعے جائے، بہتر یہ ہے ہماری زبانوں کے ذریعے جائے، بہتر یہ ہے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے جائے۔ آج جن خوش نصیبوں کو یہ انعامات ملنے ہیں، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا ہے، جن اساتذہ نے پڑھایا ہے، جن معاونین کے مال کی وجہ سے پڑھایا ہے، جس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن کا نظام سجایا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان سے سبق حاصل کریں اور اس قرآن کے خادم بن جائیں، کیونکہ یہ قرآن تو جنت تک جائے گا، جو اس کے ساتھ چلے گا اسے بھی یہ جائے گا۔ یہ قرآن رب کے دربار تک جائے گا، جو اس کے ساتھ چلے گا اسے بھی لے جائے گا۔ تبھی تو کہتے ہیں لوگوں یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے۔ یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے۔ بھائیوں یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن عام کلام نہیں ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں ہے ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکل کے آیا ہے، اللہ متکلم ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، صفت موصوف کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی تناقض نہیں ہوتا، کوئی علیحدگی نہیں ہوتی، کوئی جدائی نہیں ہوتی، کوئی عین غیر کا چکر نہیں ہوتا، بلکہ کلام اور متکلم موصوف صفت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی غیرت ہے اس کلام کی بھی غیرت ہے، اللہ کی حیبت ہے اس کلام کی بھی حیبت ہے، ذات الہی کی خشیت ہے تو اس کلام کی بھی خشیت ہے، رب کی بھی تجلی ہے تو اس کلام کی بھی تجلی ہے۔ ہم چاہیں کہ یہ تجلی ہمارے بچوں کے سینوں تک جائے، ہم چاہیں ہمارے مال کے ذریعے جائے، ہم چاہیں ہماری اولاد کے ذریعے جائے، تو ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہیں تو ہم دین کی باتیں بھی کریں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، اپنے گھروں میں بتائیں گے، اپنی اولاد کو ترغیب دیں گے، لوگوں کو عبادت کرائیں گے۔ یہ لوگوں رب کا کلام ہے، رب نے اس میں وعدہ کیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن عالمین کے لیے ہے، یہ قرآن دنیا کے لیے ہے، یہ قرآن عالمی سطح کے لیے ہے۔ اس قرآن نے نکھرنا ہے، اس قرآن نے بکھرنا ہے، اس قرآن نے بھولنا ہے، اس قرآن نے پھیلنا ہے، اس قرآن میں آگے پہنچنا ہے۔ ہماری نسلیں ہماری طرح کہیں آئے دنیا میں چلے گئے، لیکن یاد رکھیں اگر دین کے ساتھ نہ جڑے، آج پوتا دادے کو نہیں جانتا پر دادے کو کیسے جانے گا، لیکن اگر اس کا پردادا دین کے ساتھ جڑا تھا اسے پوتا بھی جانتا ہے، پر پوتا بھی جانتا ہے، اس کی نسل بھی جانتی ہے، اس کا نام بھی زندہ، اس کا کام بھی زندہ، اس کا مقام بھی زندہ، اس کا مرتبہ بھی زندہ، اس کی حیثیت بھی زندہ، اس کی ویلیو بھی زندہ اور اس کے معاملات بھی زندہ۔ وجہ یہ ہے یہ زندہ کلام کے ساتھ چلا ہے، یہ زندہ پیغام کے ساتھ چلا ہے، یہ زندہ کتاب کے ساتھ چلا ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں مر کھپ جاتے ہیں، لیکن جو زندگی قرآن پہ لگاتا ہے آج بھی قرآنی صنف میں ان کے نام موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اپنے اندر وہ علوم رکھتا ہے جس کے لیے رب کریم نے رسول کریم کو قرآن کریم میں یوں تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوبہ ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا ہے، حدیث بھی دی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور وہ قرآن اور حدیث دیا جس کے اترنے سے پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ قرآن اترنا حضور پاک کے اوپر اللہ کا بہت کرم ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اللہ کی ذات ہر عیب سے بری، اللہ کی ذات ہر کفر و شرک سے بری، اللہ کی ذات ہر ہمسری سے بری ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اس ذات نے
اللہ نے اس میں کوئی کچی نہیں رکھی، اللہ نے اس میں کوئی ٹیڑھپن نہیں رکھا، اللہ نے اس میں کوئی غلط معاملہ نہیں رکھا۔ فرمایا یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے رب کریم نے اتنا مرتبہ، اتنا موقع، اتنی حیثیت امتوں کو دی ہے۔ جی ہم کبھی تو کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقرب، لوگوں فرد نہیں، افراد نہیں، بندہ نہیں، بندے نہیں، قوم اور عوام کی بات ہے، مجمع کی بات ہے، افراد کے پورے مجموعہ کی بات ہے، اکٹھ کی بات ہے، اجتماعیت کی بات ہے، میجارٹی کی بات ہے۔ رب فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقرب، یہ وہ قرآن ہے جو بڑی قوموں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے کتنی قوموں کو سیدھے راستے دکھا دیے ہیں۔ فرمایا جی ہاں، کیوں؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے جس میں شک کوئی نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی ریب نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی اشکال نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی سوال نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی objection نہیں، یہ وہ کلام ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں، یہ وہ کلام ہے جس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، ڈاٹ نہیں ہے، کوئی اس پر بات نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ کلام اللہ کا، یہ کلام شہنشاہ کا، یہ کلام خدا کا، یہ کلام الہ کا، یہ کلام رب العالمین کا، رب الارض والسماوات کا، جو کائنات کا خالق، کائنات کا پیدا کرنے والا، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق، کائنات کو بنانے والا، وہ کائنات کی حیثیتوں کو جانتا ہے، لوگوں کی نیتوں کو جانتا ہے، حیثیتوں کو جانتا ہے، تو اس نے ایسا کلام اتارا ہے دنیا میں ٹھیک ہو جائے، اس پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا۔ جی یہ وہ کلام ہے، جب یہ قرآن اترا تھا بڑے بڑے شعراء موجود تھے، بڑے بڑے کہانی باز موجود تھے، بڑے بڑے خطباء موجود تھے، اور ان کی باندیاں، ان کے غلام، ان کے سرونٹ، ان کے نوکر و چاکر ایک ایک 100 الفاظ کے قصائد کے حافظ ہوا کرتے تھے، جن کا نام عرب تھا۔ عرب بولنے والے منطق کو کہتے ہیں، کلام کرنے والے کو کہتے ہیں، تو ان کو اپنی کلام پہ، اپنے زبان پہ، اپنی ادائیگی پہ ناز تھا۔ وہ بھی اس کلام کے مقابلے میں کلام نہ بنا سکے، بس صورتوں کے مقابلے میں صورتیں نہ بنا سکے، ایک صورت کے مقابلے میں کوئی صورت نہ بنا سکے، ایک آیت کے مقابلے میں کوئی آیت نہ بنا سکے۔ قرآن کا اعجاز اتنا، قرآن کا معجزہ اتنا، قرآن کی صفات اتنی، قرآن کے اندر اتنا اعجاز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں لا سکتا، کیونکہ جو سنتا تھا پگھل جاتا تھا، جو سنتا تھا جھک جاتا تھا، جو سنتا تھا وہ بیٹھ جاتا تھا، جو سنتا تھا مخالف موافق بن جاتا تھا، دشمن دوست بن جاتا تھا، برا اچھا بن جاتا تھا، اور جو بندہ بالکل غلط بولتا تھا وہ ٹھیک بولنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ کلام کا اعجاز ہے، اسے اللہ نے اتارا، حفاظت رب کریں گے، اس کا تحفظ رب کریں گے، اس کی نگرانی رب کریں گے، اس کی نگہبانی رب کریں گے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نگہبانی بھی ساتھ ہو تو ظرف و مظروف کو تعلق رکھ کے کلام سینوں میں اتارو اور آج کو پڑھاؤ، اپنی اطلاع کو، اپنے گھر والوں کو یہ اطلاع سکھاؤ۔ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ہماری قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، ہماری قبر تک ہمارے اعمال پہنچتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، اپنی اولاد کو دین پڑھایا، اپنی اولاد کو مذہب پڑھایا، اپنی اولاد کو ایمانیات، اسلامیات، محمدیات، قرآنیات، دینیات پڑھائی تھی، ان کو یہ سروشناس کرایا تھا۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، یہ کلام آتا ہے تو جب کوئی آتا ہے تو اس کا راستہ صاف کیا جاتا ہے۔ جتنا بڑا مہمان ہو اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے، جتنا بڑا مہمان ہو اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے، جتنا بڑا مہمان ہو اتنا بڑا استقبال ہوتا ہے۔ راستے کی گندگی نہیں رکھی جاتی، راستے کی نحوست نہیں رکھی جاتی، راستے کی ترتیبیں نہیں رکھی جاتی۔ آج کلام ہمارے سینوں میں نہیں آتا کیونکہ ہم نے قرآن کے راستے صاف نہیں کیے۔ قرآن دماغ میں آتا ہے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے۔ آج ہماری آنکھوں کی بد نظری، ہمارے کان نے غیبتیں سنی، ہماری زبان نے گانے گائے، ہماری
زبان نے گناہ کیے، ہماری زبان نے غیبت جوہر بہتان الزام شکوے لگائے، قرآن کی باتیں کیسے آئیں گی جب کان کا راستہ صاف نہیں ہے؟ قرآن کیسے پہنچے گا؟ زبان کا راستہ صاف نہیں ہے، قرآن کیسے آئے گا؟ آنکھ کا راستہ صاف نہیں ہے، قرآن کیسے آئے گا؟ ہمیں چاہیے اگر ہم قرآن کے ساتھ مخلص، ہمیں چاہیے ہم اگر کلام کے ساتھ مخلص، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص، ہمیں راستوں کو پاک کرنا ہوگا، راستوں کو صاف کرنا ہوگا، آنکھیں بدنظری سے بری کریں گے، ہم کانوں کو درست سننے سے بری کریں گے، زبان کو غلط بول سے بری کریں گے۔ جب راستے پاک ہوں گے تو پاک کلام کے آنے میں دیر نہیں لگے۔ نعرہ تکبیر، وہ کہتے ہیں نا، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، ہرگز انہیں نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ یہ معاملہ ہمارا بنے گا، اس طرز پر بنے گا جس طرز پر بننے کا حق ہے۔ تب پھر دیکھیں کلام آتا کیسے نہیں ہے، کلام دلوں میں سموتا کیسے نہیں ہے، قرآن دلوں میں پہنچتا کیسے نہیں ہے، اور اس کلام اللہ کے ذریعے رب کریم ہماری ہدایت کتنی بڑی فرمائے۔ یہ تب بنے گا جب ہم یوں ماحول کریٹ کریں گے، اور ماحول اپنی ذات سے، ماحول اپنے آپ سے، اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں، معاشرے میں خود کو پیش کر سکے کہ اگر گندی چیز ہوتی تو میں تو نہ کرتا، مشکل معاملہ ہوتا تو ہم تو نہ کرتے، خود کو آئیڈیل بنا کے، نمونہ بنا کے، اور ایک ترتیب سامنے رکھ کے امت کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ دن دور نہیں جب قرآن سے متاثر ہونے والا معاملہ شروع ہو جائے۔ آج ہم سمجھتے ہیں میں نماز نہیں پڑھوں میرا بچہ پڑھ جائے، میں قرآن نہیں پڑھوں میری بیٹی پڑھ جائے، میں قرآن نہ کھولوں میری اولاد پڑھ جائے۔ ایسے کبھی نہیں، ہمیں ماحول دینا ہوگا، ہمیں ترتیب دینی ہوگی۔ یاد رکھیں بچوں کو بچوں کی زبان میں سمجھانا ہوگا۔ حضرت حکیم الامہ مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نفر اللہ مرقدہ کے پاس ایک مسئلہ پیش ہوا، فرمایا حضرت ہمارے علاقے کی بات ہے، ایمرجنسی پڑ گئی، کا کیا ہوا؟ کہ وہ چھت کے اندر ایک پر نالا بنایا ہوا تھا، پائپ رکھا ہوا تھا، اس میں ایک بچہ گھس گیا، ماں باپ بلاتے ہیں بچہ آگے جاتا ہے، اگر تھوڑا آگے گیا تو گلی میں گر جائے گا، کیا کریں؟ حضرت تھانوی نے فرمایا تم اسے بلاؤ گے وہ پیچھے چلا جائے گا، بڑے نہ جائیں، اسی کی ہم عمر ایک بچہ لے کر جاؤ۔ تو پھر دیکھو تماشا، اسی طرح چھوٹا بچہ لے کر اس سوراخ میں بٹھایا، بچے نے بچے کو دیکھا تو باہر نکل آیا، وہ بچہ بچ گیا۔ فرمایا بچوں کو بچوں کی زبان میں سمجھایا کرو تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو حافظ عالم بنانا چاہتے ہو تو گھر میں ان بچوں کی ویڈیوز دکھاؤ جن کو قرآن کے لیے پگڑی پہنائی گئی، جنہیں قرآن کے لیے ہار پہنائے گئے، جنہیں قرآن کے لیے عزت و مقامات دیے گئے۔ گھر میں وہ باتیں کریں، اپنے بچے سے نہ کریں کہ بچہ تو کچھ نہیں کر رہا، فلاں تو پڑ گیا، نہیں، یہ تانا بنے گا، یہ طنز بنے گا، یہ objection و اعتراض بنے گا، بچہ مخالف بن جائے گا، اپوزیشن کرنے لگے گا۔ اس سے نہیں کہنا بیوی سے ہے کہ تجھے پتا ہے آج وہاں پروگرام ہوا، 15 قرآن کے حافظ تھے، انہیں پگڑی پہنائی گئی، بس صرف بچہ سنے، نہ اس کی طرف دیکھے، نہ اس کی طرف منہ کرے، نہ اس کو خطاب کرے۔ کہتے ہیں کہنا بیٹی کو، سنانا بہو کو۔ لوگوں نے بروں کے لیے تو مثال رکھی ہے، کوئی اچھا ترتیب میں رکھو۔ اپنی بیوی کو کہو سناؤ بیٹی کو، کہو بیوی کو سناؤ بیٹے کو کہ آج ایک بچے نے حفظ کیا، فلاں کی اماں میں نے تو میری جیب میں جو 500 تھا میں نے تم سے دے دیا، کیوں؟ یہ قرآن کا حافظ تھا، لوگ یوں عزت کر رہے تھے۔ یہ لاشعور میں بچے کا دماغ بنے گا، مائنڈ سیٹ کریٹ ہوگا کہ قرآن پڑھیں گے اللہ عزتوں سے نوازے۔ ہم اس ترتیب سے ہٹ کے کام کریں گے، ہم اسے کہیں گے تو قرآن پڑھا کر مدہ نہیں کھٹکو باڑی ہے تو کک ہی نہیں کرے گا، اور جن بارک سے بہو کیوں نہ کرے۔ تو یہ الٹے کام ہم نے شروع کر دیے۔ بھائیو اگر ہم نے قرآن کریم کی تعلیم دلوانی ہے تو حکمت والموعظۃ الحسنہ کی ترتیب اکٹھی کرنی ہوگی۔
ہوگی تب جا کر یہ معاملہ بنے. اور سنیں, قرآن کریم کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کرو, قرآن کریم کے لیے اپنی اولادوں کو ترغیب دو, قرآن کریم کے لیے اپنی اولادوں کو سمجھاؤ, تاکہ تمہاری اولادیں آج قرآن پڑھ گئی, تم اور بھی گئے تو تمہاری قبر پہ پڑھنے آئیں گے. اللہ ناراض نہ ہو. میں نے بیولوجی اور میتھ, فزکس اور کیمسٹری اور بڑی بڑی یہ تعلیمیں دنیاوی کورو پانڈو کے قصے پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو باپ کے قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کرنی بھی نہیں آتی, اتنا بھی نہیں پتا کہ ابا مر گیا تو جنازہ کہاں پر. میں اپنی بات آپ کو سناؤں, میں ایک جنازے میں گیا تھا, انتظار کر رہے ہیں, مولانا تھوڑا صبر, ابھی جنازہ نہ پڑھائیں, بھیا آپ کا بیٹا آ رہا ہے, ٹھیک ہے اوکے, بچہ آ گیا, باہر سے آ رہا ہے, فلاں ملک میں کالج پڑھتا ہے, وہ آ گیا, اس نے باپ کو دیکھا, رویا, اور اس کے بعد جنازے کا طریقہ بتایا, اللہ اکبر کرنے لگے. وہ ہم سے کان میں پوچھتے, اسٹیج پہ سر ایک بات تو بتائیں, ایسا بتائیں, کیا مجھے جنازہ نہیں آتا, میں 3 دفعہ کل بتا پڑھ لوں. اللہ قسم بتا, اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچے نا کیا ہوگا جب باپ مر جائے اور اولاد کالج لیول تک ایجوکیشن حاصل کر چکی ہو, اور حال یہ ویسے میں 3 دفعہ کل والا پڑھا جب جنازہ سیرے سے یہ حال ہے, تو بتائیں کہ مرنے کے بعد باپ کو اس کا تحفہ بھی نہ دے سکے, اپنے جنازے کے بارے میں کیا فائدہ ہے. میری مسجد کے مؤذن, ان کے والد سے فوت ہوئے, تینوں بھائی ہیں, دنیاوی تعلیم بھی پڑھی تھی, قرآن بھی اس کے, آپ فوت ہوا, بیٹوں نے جنازہ پڑھایا, قبر گھیر کے ٹھہر کے قرآن پڑھ رہے تھے. مجھے موت میں غم ضرور تھا, لیکن میں نے کہا میں سلام کرتا ہوں تمہیں, تو نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا, آج تیری قبر کی مٹی ٹھنڈی. کوئی تو ہے, کوئی تو ہے جو کر گیا, لیکن آج عجیب دنیا ہے, عجیب معاشرہ ہے, جس کو کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھا, وہ کہے گا اچھا مولوی کو دہشت گرد بنا لوں, میں اپنے بچے کو دہشت گرد بناؤں. اور ظالم, جاؤ تھانوں کے اندر روز نام کے اٹھاؤ, FIR اٹھاؤ, آج تک جتنی دہشت گردی ملک پاکستان میں ہوئی ہے, اس میں کسی عالم حافظ کا نام ہے؟ کوئی ایک مدرسہ میں بتا دو. گزشتہ سے پیوستہ گورنمنٹ میں ایک تباہی گورنمنٹ کے وزیر نے کہا تھا مدرسوں میں دہشت گردی ہوتی ہے. قائد محترم کے فرزند ارجمند نے وہ گرفت کی کہ وہ بچوں یاد رکھے گا, فرمایا فلور پہ ٹھہر کے بڑھ کے مارنے والوں اسمبلی میں پیش کرو, نام لو اس مدرسے کا, اور ہمیں بتاؤ کون سا مدرسہ دہشت گردی پر ہوگا. اور پھر آئیں بائشائیں ہو رہی تھی. یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا, یہ دجالی طبقے کا پروپیگنڈا ہے جو تمہیں اللہ کے قرآن سے دور کرنا چاہ رہا ہے. یاد رکھنا, دکان کے چوکیدار سے اگر کوئی لڑتا ہے تو چوکیدار سے اس کو غرض نہیں ہے, اندر دکان کے پڑے ہوئے مال کا وہ دشمن ہے, اس بنیاد پہ لڑ رہا ہے. اگر علماء, طلباء, حفاظ, اہل علم, اہل دین, اہل ایمان و قرآن کے لوگوں کی مخالفت ہو رہی ہے تو ان مولویوں سے غرض نہیں ہے, اصل قرآن نشانہ ہے, حدیث نشانہ. مولوی کو تمہارے بننے نہیں کی بیٹھا ہے, مولوی کو تمہاری زمینیں کھا گیا ہے, مولوی کو تمہارے گھر میں تمہاری لوگ کھولی ہے. مولوی ہے, مولوی کا ایک ہی کام ہے, وہ قرآن کا وارث ہے, نبی کے حدیث کا وارث, اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ مولوی معاشرے کا سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے. میں آج ایک قاری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یہ ملتان کی بات کر رہا ہوں, میں نام لیے بغیر بتاتا ہوں, میڈیا کا دور ہے, لوگوں کا راز کھل جاتا ہے. مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں قرآن پڑھاتا ہوں اور میری تنخواہ 18,000 روپے ہے مہینے کی. جی میں بچوں کے پاس ہر ہفتے جاتا ہوں سفر کے لیے, تو 3 سے 4,000 روپیہ خرچ آتا ہے, ان کے لیے کچھ لے بھی جاتا ہوں. ہفتے بعد تو جاؤں گا, کچھ کیلے, کچھ مالٹے, کچھ سیب, کچھ یہ چیزیں لے بھی جاؤں گا, کرایہ بھی لگے گا. تو مجھے بتائیں 4,000 اس کے 1 مہینے کا خرچ ہے. مولانا بتا 1 ہفتے کا, 4 ہفتے میں کتنا بنا, کتنا 16,000. تنخواہ کتنی ہے, پیچھے کتنا بچا. اب مجھے بتائیں یہ بجلی کا بل بھی دے گا, گیس کا بل بھی دے گا, یہ بچوں کی فیسز بھی دے گا, گھر کی راشن بھی خریدے گا, یہ 2,000 روپے مولوی کرے گا.
बकवास करते हैं उलमा पे, ज़माने दराज करते हैं वो लोग जिनके लाखों में गुजारा नहीं होता और उनको मौलवी किसी हलाल की लगी होती, लेकिन रब ने मौलवी को फिर भी इज्जत दी, इतना एहतराम दिया है, इतना मकाम दिया है, हैरान हो जाते हैं। मैंने इन 20,000 30,000 की तनख्वाह वाले मौलवियों को रात को अमन की नींद सोते देखा है और 20-20 लाख तनख्वाहों वालों को अपने आप के हमारे सामने आके नींद का वजीफा बता दे, गोलियां खा के भी सोते हैं, बाद में सही नींद नहीं आती। यार अपनी रास्ते सीकर लो ना कि हलाल आ रहा है, आता कुछ मामला तो देखो। उलमा पर ज़माने दराज कर रहे होते, उलमा पर बात कर रहे होते। मैं एक महफिल में था, वहां एक शख्स ने कहा साहब उसे मौलवी की लोड कोई नहीं, हमें कोई बात की जरूरत नहीं है। यही बैठे थे, गुफ्तगू के बाद कुछ थोड़ा सा टाइम बदला, उसको कोई SMS आया और उसमें कोई तलाक की बात थी। वो साथ वाले को उसने बात की तो साथ वाले मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा मौलाना अगर इस लफ्ज के साथ पेंडिंग तलाक होती है, जिसको अरबी में कहते हैं तलाक के मुअल्लक, पेंडिंग डिवोर्स उसे इंग्लिश में कहते हैं, तो वो मुझे अंग्रेजी में समझा रहा था कि जी पेंडिंग डिवोर्स के बारे में थोड़ी सी हमें आप जो है ना एक्सप्लेन कर दें इसको, ये क्या होता है। मैं समझता हूँ तलाक के मुअल्लक क्या है, मौलवी जानते हैं, तालीक किसे कहते हैं, पेंडिंग किसे कहते हैं। मैंने सोचा कि मौलवियां ने तो लोड को लिखते हो, केड़ी लोड करके छोड़ो से कैसे निकाल दे केड़ी तलाक, चलो चलो जस्ट मजे करो। नहीं भाई सब मसला तो सुनना है कि क्यों मेरा पुत्र है वजह, तू वकील के पास जाना, वकील साहब मैंने काम करना, वो कहना पहले मेरी मशवरे की फीस। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब मैंने दवाई के बारे में पूछ रहा है, मेरा पुत्र मरण तो पिया दवाई जो सोची नहीं, पहले फीस बात है अगली गाल होसी। एक मौलवी तुम्हें मिला है जो तुम्हें लिल्ला फिल्ला मसला बताता है, फीस अभी लिल्ला समझाता है। मैं कहूँ भाई आपने उड़ा पीवा तो पूछ जाए तो कुछ सिखाया है, फिर मौलवी ने लोड़ को नहीं और तलाक के मोहल्ला को ना तो वहीं पूछ मुझसे थोड़ा जरा गुजारा। मैं नहीं, पहले मेरे सामने कन्ना ते हाथ ला, काबे के पास मुंह कर, कलमा भारत कुरान चाहे न कुते उलमा के खिलाफ बकबक न करे सा वाल तो मसला समझानो, नहीं तो पुत्र चिद्दे ते चिद्दे ही मारे को रसा गया तो वाल करा असल मौलवी तक में कोई लाल परान लिस्ट दे पे जो मर्जी में कर लो, ऐसे थोड़ी होते। बच्चों ने वहां मेरे सामने कान पकड़े, कलमा भरा, तौबा की, जिस काबे के पास मुंह करके मैं को मौलवी कोई ना। मैंने कहा नबुव्वत के बारे में हदीस पाक में निअमर रजुल फकीह इन दीन इलैहि नफा व इन इस्तबरी आदो वना नसा, फरमाया बेहतरीन आलिम वो है मेरे पाक नबी के फरमान का माफूम है जिसकी तरफ जरूरत में आया जाए तो लोगों को फायदा मिले, लोग उससे मुंह फेरे तो वो उनसे फेरे। वही इस्तबरी आदो वना नसा, मैंने नबुव्वत के मामलात है। तुम क्या समझते हो कि तुम उलमा को बोलो जो मर्जी आए गालियां दो और हम तुम्हें लोलो और जवाहरात बताते फिरे, मोतियां देते फिरे? क्या मिशकात की रिवायत नहीं है कम कल्लतिल खनाज़ीर, फरमाया जिस शख्स को दीन की कदर ना हो उसको दीन सुनाना ऐसे जैसे खंजीर के गले में हाथ डालना। क्या नहीं है मिशकात शरीफ की? आप उलमा को ऐसे समझ जाए निरीक्षण मौलवी तो मसला नजर फर्ज है। अजीब मामला है दुनिया में, अजीब रविश चल पड़ी है, उल्टी गंगा बह पड़ी है। मैं अपने उलमा तलबा भाइयों को कहता हूँ डट के मसला बताना सीखो, यूं फेडरलिक पोजीशन पे न जाया करो। हम मसला फी सबिलिल्लाह बताएंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बेमुरुवत लोग, हम अल्लाह के नबी की बात सुने। मैं कभी इन ईरान कुरान वालों से मुतासिर नहीं। मैं कॉलेज के माहौल में बैठा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉलेज पढ़ा है, यूनिवर्सिटी पढ़ी और टॉप करके पढ़ी है और सिर्फ दीन की वजह से पढ़ी है। इसलिए नहीं मैं सबको मुंह चिपा करके पीपल को भी बात पढ़ना आता है, इस अंग्रेजी की बुनियाद नहीं, सिर्फ दीन के लिए। तो वहां एक दफा बात चली, एक शख्स ने कहा ए मौलवी शोने इन्हें आदम अंग्रेज सही चंद पे पहुंच गया, अंग्रेज आसमान में कोई लगा खड़ा है, उठा अंग्रेज पहुंच गया तो मौलवी हो नहीं सकते कब बल्दी का हाथ देखा है। मैंने उसे कहा अंग्रेज सिर्फ चांद पे पहुंचे, सिर्फ चांद पे, और सिर्फ चांद का क्या मतलब? मैं कह सिर्फ चांद पे पहुंचे, आगे तो नहीं गया। अब कोई बंदा मान सकता है? मैं कहा बूथी मैं उस नबी का वारिस हूं जो नबी आरश पर पहुंचा। चांद सुने तक अंग्रेज चांद पे गया बाज नहीं अपने बेगुल वाले मैं हूं नबी का कलमा पढ़ा, मेरा नबी आरश पर पहुंचा। तो सब मैं ऐसी बातें इन बातों से उलमा मुतासिर नहीं होंगे।
تو یاد رکھنا ہم نے دین پڑھا ہے، اما ابا کی قصے نہیں پڑھے، نبوت کا دین پڑھا ہے تو نبوت کے طرز پہ دین کا دفاع کرنا سکتے. ہم سمجھائیں گے، عوام کو بتائیں گے، بڑے اچھے طریقے سے کہیں گے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، لیکن دین پر اعتراض آئے گا تو پھر یاد رکھیں ہر جگہ حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرز نہیں ہوتی، کہیں فضل الرحمان بھی بننا پڑتا ہے. پھر اس طرح کے اعتراض نہیں ہوتے. ابھی مدارس بل کا مسئلہ تھا نا، تو مولانا نے پورا کیس چکتا کیا کہ جی مولویاں دا حق تے کتھا رد ہے. انہیں کہا بھی پوری جمعے مولوی دا حق تے کتھا رد. کتنے بہانے کیے، جی فیکٹف ناراض ہو جائے گا، جی امریکہ ناراض ہو جائے گا، اگر ای میں نہیں تھی بڑی سدھی انگل نال گیو کو ڈوجا تو ٹھیک ہے، تو ٹنگی آدھی ہے سب. کیسے سب کچھ ایمان صدری ہوئے، 10 خطی ہوئے، ہر بلا ہوئے، اور صحیح ابا جی یہ کہیں اس وقت تو ٹھیک ہو گیا. میں اس لیے کہتا ہوں ہر جگہ میں حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ کا طرز نہیں آتا، کہیں مفتی محمود بھی بننا پڑتا ہے، فضل الرحمان بھی بننا پڑتا ہے. اس بنیاد پر آپ دیکھیں ہم دین سمجھائیں گے، بڑے پیار سے سمجھائیں گے، لیکن اس پیار کو کوئی بے مروت ہی سمجھ لے تو اے مولوی باہر نہیں جایا. میرے دوستو، میں کچھ دنوں پہلے یہ اپر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، وہاں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی مولویوں کے پیچھے چلو، مولوی سے آگے نہ بڑھو. تو وہاں پر میں نے ایک بات کی، میں نے کہا جو عالم کے پیچھے چلتا ہے نا وہ زندہ رہتا ہے، جو مولوی سے آگے بڑھتا ہے کوئی نہ ملا تھی بنتا ہے. مجھے کسی نے کہا آپ موت کا تھریٹ کر رہے ہیں، ہمیں مرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں تو صرف سمجھا رہا ہوں کہ علماء کے پیچھے چلو. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا مولوی آگے ہوتا ہے مصلی پہ، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. زندہ ہوتے ہیں یا مردہ؟ بولیے زندہ. یہ مولوی دے اکو 4 پائی تو ستا پیا ہوئے بھی 4 تکبیراں اللہ اکبر، او یہ مولوی کا قوت ہے. ٹھیک ہے، یہ مولوی سے آگے بڑھے کہ بھائی علماء کے پیچھے چلے. تو میں بات سمجھا رہا تھا، یہ قرآن صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں لیا، اپنی جوانی لگائی، صلاحیت لگائی، اپنے اموال اور اولاد لگائے، ہم تک قرآن پہنچایا. اب ہم بھی اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنی نسلوں تک پہنچائیں گے. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، ہمیں اسکول کالج سے نفرت نہیں ہے، پڑھایا کوئی منع نہیں کرتا. اسکول سے کالج سے ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، ججز بنتے ہیں، ایڈوکیٹ بنتے ہیں، بیوروکریٹس بنتے ہیں، جرنیل بنتے ہیں، آفیسرز بنتے ہیں، جو ہمارے ملک کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی نیڈ ہے، ہمیں چاہیے. لیکن جہاں دنیا کی ضرورت ہے وہیں قبر کی ضرورت بھی ہے، آخرت کی ضرورت. اگر کسی کا اللہ نہ کرے ابا فوت ہو جائے نا اور وہ باہر ملک بیٹھا ہو تو اس کی کال کسی پرنسپل کو نہیں جاتی. پرنسپل صاحب ڈبل میتھ اسٹینڈ پڑھوانا شروع کر دے میرے ابا کے سالے ثواب کے. وہ یہ نہیں کہتے فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کے فارمولاز پڑھو یا فادر آف دا میڈیکل ابو علی سینا کی بیولوجی پڑھو. اور یہ نہیں کہتے، وہ سارے کہیں گے مولانا قاری صاحب، حضرت صاحب بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھنے. کیوں؟ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر دنیا کو جیے کے قبر تک ثواب جاتا ہے تو نبی کے فرمان کا جاتا ہے، اللہ کے قرآن. پھر یہی پڑھاؤ نا، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، سمجھاؤ، تاکہ اللہ کے فضل سے تمہاری اولاد دین پڑھے، دین سمجھے. اور پھر اگر دنیا سے بندہ چلا بھی جائے تو اولاد پھر انشاءاللہ تعالی وہ نیکی کرے، وہ کام کرے، وہ اچھائی بھلائی اور ٹھیک معاملات کرے کہ جس سے تمہاری قبر بھی بہتر ہو، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو. کرو گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر، شریعت اسلامیہ پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ہی ہے مفتی صاحب، پرنٹ تصویر فلیکس پر تصویر ہوتی ہے، بالکل حرام ہے، لیکن ہمارے علماء کے لیے لگے ہوتے ہیں. بھائی میں تو پرنٹ تصویر کو حرام سمجھتا ہوں. اگر کوئی ہمارے تصویریں بنا رہا ہے پینا فلیکس میں تو اس میں ہماری کوئی رضا شامل نہیں ہے، ہماری کوئی مرضی شامل نہیں ہے. رہ گئی یہ مسئلہ کہ جمعیت علماء اسلام کے پینا فلیکسز الیکشن کے دنوں میں علماء کی تصویر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں بغیر تصویر کے ہو، لیکن کینڈیڈیٹ کی اگر شکل نظر نہ آئے تو لوگ ووٹ کیسے دیں گے؟ اس مجبوری کی وجہ سے اگر ہو جائے تو گنجائش نکلے گی.
नोट के ऊपर भी तो तस्वीर है, आप जेब में रख के नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं कि मजबूरी है। अगर मुल्क की मजबूरी हो सकती है तो उलमा की सियासी मजबूरी भी हो सकती है। मैं उन सियासी उलमा की मुखालफत नहीं कर रहा, उनकी जरूरत है, वो करेंगे। तू और मैं तो इलेक्शन देने उठे बैठे ना, तेरा मेरा फोटो छाप दो, हम अपनी बात करेंगे। मैं आम तौर पर तस्वीर की इजाजत छापने की नहीं दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिछले दिनों बड़ा चनार के मौजू पर बयान दिया और बाज लोग उससे इख्तलाफ करके मौलाना को निशाना तनकीद बना रहे हैं। आप चाहते हैं मैं क्लास लगाऊं, मैंने बड़े सब्र और तहम्मुल से कुछ दिन गुजारे हैं इस मसले में, सिर्फ इस वजह से कि मैं नहीं चाहता कि जिनके चेहरे हमारे जैसे, जिनकी दाढ़ियां टोपियां पगड़ियां हम जैसी हैं, मैं उनके खिलाफ बोलूं। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि इनके बड़े जरा इन्हें लगाम दें, इनके बड़े जरा इन्हें बताएं, इनकी लगामें खींचें कि उलमा के खिलाफ बात न करो। कल अगर सरकारी मौलवी टीवी पर बैठकर मौलाना के खिलाफ बात कर सकते थे, इस फकीर ने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जबानें खींची हैं, तो तुम भी किसी बाप की बोली नहीं हो। मैं इंशाल्लाह नेज़े की अन्नी पे रखूंगा इसको। याद रखिए, इस मामले में नरमी नहीं है। अपनी कद देखो, अपनी हैसियत देखो। मौलाना ने तो बचूगड़े कहा था, यहाँ तो बलूगड़े बैठे और बात करते हैं उस पर जो लाखों उलमा का कायद है, उसके खिलाफ इस तरह की बकबक। मौलाना की एजेंसी पर एतराज कर रहे हैं, मौलाना की एजेंसियों को कह रहे हैं कि तुमने ड्रामा किया, जवाब देने तुम आ जाते हो, तुम एजेंसियों के टाउट बनते खुद हो, एतराज मौलवी पे करते हो। ये कोई बात है? अंडे कितना तो कुड़ कितना, ऐसे नहीं हो सकता। ये दो रवैयों के मामलात नहीं चलेंगे। जो काम है अपना काम करो, जिस काम के लिए तुम्हारा नाम है दुनिया में वही काम करो। फैलाओ अज़मत असहाब रसूल, तुम्हें कोई नहीं रोकता। फैलाओ अज़मत अहले बैत रसूल, तुम्हें कोई नहीं रोकता। लेकिन अज़मत सहाबा की आड़ पे कायद मिल्लत इस्लामिया पे बकबक करोगे, मैं तुम्हारी ज़बान जूती से कह दूंगा। ये नरमी के मामलात में मुझसे नहीं हो। मैं बड़े दबे लफ्जों में कह रहा हूं, ये तो पता नहीं बच्चों ने पर्ची भेज दी, बस आज मेरी बात इतनी समझ में। इन्हें इनके बड़े लगाम से समझाएं कि मौलाना बात एजेंसियों पे कर रहा है, तुम 2 मिनट की टंग करने दरमियान में आ जाते हो, आप इज्जत गवा बैठोगे, अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने हुदूद अरबा में रहो, अपने दायरे काम में रहो। मौलाना के खिलाफ इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। मौलाना को पता है कि काला चनार का मामला क्या है, उसके संजीदा सवाल है, जो बात है तो उन सवालों का जवाब दो। मौलाना कहते हैं अगर काला चनार का मसला सरकावारी अब तो मसला है तो ये गर्मी साथ वाले शहरों में तो नहीं आती, तेहरान में क्यों पहुंचती है, कराची में क्यों पहुंचती है? उसका सवाल है, जवाब दो। उसका एतराज है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने वहां की लड़ाइयों की बुनियाद पे हमारे खून पे डस्ट कमाए हैं, वो हमें जवाब दे। तुम दरमियान में क्यों आते हो? तुम हमारे मुखातिब भी नहीं हो, तुम हमारे मध्य मुकाबिल भी नहीं हो, तुम हमारे मामले के मामले क्यों आते हो? हम जाने इस्टेब्लिशमेंट जाने, हम जाने उसके टाउट जाने, लेकिन तुम अगर एजेंसियों के टाउट बन के, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बन के आओगे, कल हमने तुमसे बड़े सियासी जो 2 नंबर बन के आए थे सरकारी मौलवी, उनको हमने जूते की नफ कर रखा था, तो तुम क्या? इसलिए अपनी हैसियत में रहो। आज हमारा ये पैगाम वाज़ेह तौर पे फाइनली एक मैसेज है, अगर इस मामले में सीधे हुए तो ठीक है, नहीं तो उल्टी कोयले से घी निकालना मुझे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी अहले हक ठीक थे, आज भी ठीक है। कल भी कायद मिल्लत इस्लामिया के मौके पर हक था, आज भी बराबर है। जितना जोर लगाना है उतना लगाओ। कल वो सरकारी मौलवी जलील हुए थे, फिर वक्त तुम्हें जलील करेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है अल्लाह तुम्हें ज़लालत से बचाए, इस तरह की ज़बानों को ठीक कर ले, अपने अकाबिर के लिए इज्जत का लफ्ज़ बोले ताकि तुम्हें इज्जत से जवाब मिल सके। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।